والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوست اور بزرگوں، 12 ربیع الاول ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، بلکہ خاص کر بر صغیر میں ایک جشن اور ایک تیوہار کی شکل اختیار کر گیا ہے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور اس میں بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو پورے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی. لیکن مشکل یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو 12 ربیع الاول کے ساتھ گھاس کر لیا ہے. کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے پیدائش کا دن ہے، اس لیے اس دن کو آپ کی پیدائش کے طور پر منایا جائے گا اور اس دن آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا. لیکن یہ سب کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ جس ذات اقدس کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، جس ذات اقدس کی ولادت کو منایا جا رہا ہے، اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے؟ کیا اس ذات اقدس کی تعلیم میں یہ جشن منانا موجود ہے یا نہیں؟ اس بات میں تو کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت اور اس سے زیادہ مقدس اور مبارک واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا. انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا اور آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی. اس لیے تاریخ انسانیت میں کوئی واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو واقعہ پیش آیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر اسلام میں کسی کے دین، کسی کے پیدائش کا دین بنانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دین سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ اس دین کو ولادت کا دن منایا جائے اور اس دین کو عید قرار دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد اس دنیا میں 23 سال تک، نبوت کے بعد 23 سال تک تشریف فرما رہے. لیکن نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو ولادت کا دن منایا. ہر سال 12 ربیع الاول آتا تھا لیکن کبھی آپ نے نہیں منایا، اور نہ آپ کے کسی صحابی کے حاشیہ خیال میں یہ بات گزری کہ چونکہ 12 ربیع
اس لیے اس کو خاص طریقے سے منایا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اپنے پیچھے سوالات صحابہ کی ایک مقدس جماعت کو چھوڑ کر گئے، اور وہ صحابہ ایسے صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس کے بدلے اپنی پوری زندگی نوچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن آپ کو کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے اس دین کو اہتمام کے ساتھ منایا ہو، اس دین کو جلسہ منعقد کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی چراغاہ کیا ہو، کوئی جھنڈیاں لگائی ہو یا عمارتوں کو روشن کیا ہو۔ صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام رسموں کا دین نہیں ہے، جیسے کہ دیگر اہل مذاہب کے لوگ ہیں، جو دوسرے مذاہب ہیں، ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کا مذہب چند رسموں کا نام ہوتا ہے، چند رسموں کو ادا کر لیا بس چھٹی ہو گئی۔ لیکن اسلام چند رسموں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کا نام ہے، اور یہ جنم روز ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اسے اپنے اصلاح کی فکر میں لگے رہنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ولادت منانے کا جو تصور آیا ہے وہ عیسائیوں سے آیا ہے۔ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت جو کرسمس کے نام سے جانی جاتی ہے 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور یہ بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے اس تاریخ کو گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ کتابوں میں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ 25 دسمبر ہو، انہوں نے اپنی طرف سے اس تاریخ کو گھڑ لیا اور 25 دسمبر کو وہ کرسمس مناتے ہیں۔ آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال تک کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے دن کو نہیں منایا۔ آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو حواریین تھے، آپ کے جو اتباع کرنے والے تھے، 300 سال تک کسی نے یوم پیدائش نہیں منایا۔ لیکن 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے اس بدعت کو شروع کیا۔ اس زمانے میں بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، آپ کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں جاننے والے تھے اور اس کی اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے یہ شروع کر دیا؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن ہم جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ تو کوئی گناہ کی بات ہے نہیں، یہ کہہ کر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ شروع میں تو یہ ہوا کہ جب 25 دسمبر کا دن آتا تھا تو چرچ کے اندر ایک اجتماع ہوتا تھا اور ایک پادری صاحب کھڑے ہوتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو بیان کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بے ضرر اور بڑے معصوم طریقے سے بڑے اچھے انداز میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم 25 دسمبر کو تو پادری صاحب کے پاس تقریر کرا دیتے ہیں، لیکن یہ خشک قسم کی تقریر ہوتی ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس میں شریک نہیں ہونے پاتا، اس لیے کہ اس میں دلچسپی نہیں ہے، اس میں ذرا دلچسپی ہونی چاہیے۔
لوگوں کا دل خوش ہونا چاہیے اور دلچسپی لانے کے لیے اس میں موسیقی کو بھی داخل کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے موسیقی کو بھی داخل کر دیا اور اس میں موسیقی اور نظمیں پڑھی جانے لگی. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ موسیقی سے بھی اور سانگ وغیرہ سے بھی کام نہیں چل رہا ہے, اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے ناچ گانے کو بھی اس میں شامل کر دیا. اس کے بعد دیکھا کہ ناچ گانے سے بھی بات نہیں بن رہی ہے, تو اس میں کچھ تماشے ہونے چاہیے. چنانچہ انہوں نے اس میں ہنسی مذاق کے لیے کچھ کھیل تماشے بھی شامل کر دیے اور کھیل تماشے بھی اس میں داخل ہو گئے. نتیجتاً صورتحال ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ وہ دن کہ جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نام پر یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا, وہ سلسلہ اب عام جشن کی طرح ایک عام جشن بن گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جشن میں موسیقی بھی ہے, اس میں ناچ گانا بھی ہے, اس میں شراب نوشی بھی ہے, اس میں قمار بازی اور جوا بھی ہے. گویا کہ دنیا کی ساری خرافات اور ساری برائیاں اس میں شامل ہو گئی. اور جس دین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا, تو ان کی تعلیمات کو پیچھے رکھ دیا. آپ دیکھ لیجئے مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن ہوتا ہے 25 دسمبر کو, تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے. اس دن اتنی زیادہ شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال میں اتنی زیادہ شراب نہیں پی جاتی. اس دن اتنے حادثات واقع ہوتے ہیں جتنے حادثات پورے سال میں رونما نہیں ہوتے. اس دن اتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال میں اتنی عورتوں کی عصمت دری نہیں ہوتی. اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام مقدس نام پر ہو رہا ہے اور آپ کی تعلیمات کے نام پر ہو رہا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے نفسیات اور کمزوریوں سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالی کو معلوم تھا کہ اگر ان کو ذرا سا بھی شوشہ دے دیا تو بات کو کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے ولادت کو منانے کا ذکر اور تصور ہی نہیں رکھا. یہاں جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر عیسائیوں نے کیا, اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا. کتابوں میں آتا ہے کہ 7ویں صدی میں کسی بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کو مناتے ہیں تو ہم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو نہ منائیں. چنانچہ اس نے بھی اسی طریقے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا اور کتابوں میں اس جو بادشاہ تھا جو اس میلاد النبی کا بانی اور موجد ہے اس کا نام بھی آتا ہے. تقریباً سن ہجری 625 یا 630 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور رحمت اللہ علیہ کا ایک بہنوئی تھا اور موصل کے قریب ایک اربل نامی مقام میں وہ گورنر تھا اور اس کا نام مظفر ابو سعید تھا. یہ بڑا بداخلاق قسم کا اور ناچ گانے والا اور بڑا بدبخت بادشاہ گزرا تھا, فضول خرچی کرنے والا تھا. تو اس کے زمانے میں ایک کذاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کرنے والا, اس کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ میلاد النبی کا دل دادا ہے اور یہ بادشاہ ناچ گانے کو پسند کرنے والا ہے. تو اس کا نام تھا دحیہ نامی, وہ تھا ابو الخطاب دحیہ نامی وہ شخص تھا جو کذاب اور حدیثوں کو کرنے والا تھا. اس نے بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے اور اس سے انعام حاصل کرنے کے لیے اور اس بادشاہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی اور اس نے اس کا نام یہ رکھا التنویر فی مولد البشیر النذیر.
اور اس نے عید میلاد النبی کی ساری فضیلتیں اپنی طرف سے گھر کر بیان کی اور اس کتاب کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ چونکہ عید میلاد النبی منانے کا بڑا دل دادا تھا اور بڑا بد اخلاق تھا، ناچ گانے اور موسیقی وغیرہ کو پسند کرنے والا تھا، اس نے اس کتاب کو بہت پسند کیا اور اس حدیث کرنے والے مصنف کو 1000 دینار دیے، جو تقریباً 375 تولہ سونا بنتا ہے. چنانچہ جب اس نے یہ کتاب دے دی، اس کے بعد سے اس شاہ اربل نے، یعنی جو بادشاہ تھا، اس نے اپنی حکومت کے زور پر بڑی فضول خرچی سے عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا. اور آج بھی اسی کی نسل کی ایک مخلوق عید میلاد النبی اور یہ محفلیں مناتی ہے، اس لیے مناتی ہے کہ چاہے اس لیے مناتی ہے تاکہ تھوڑی سی پیٹ پوجا ہو جائے. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں رفتہ رفتہ کتنی ساری خرابیاں اور کتنی ساری خرافات اور کتنی ساری بدعتیں شامل ہو گئی. تو اس بادشاہ نے جب شروع کیا تھا تو شروع میں یہی تھا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہوتا تھا اور آپ کی تعریف میں نظمیں اور نعتیں پڑھی جاتی تھی. لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے لیکن وہ نوبت اور وہ حالت نہیں آئی جو عیسائیوں کی یہاں ہوئی کہ ان میں شراب نوشی بھی انہوں نے داخل کر دی، قمار بازی اور جوا بھی اس میں داخل کر دیا اور ناچ گانا اور موسیقی سب کچھ اس میں داخل کر دیا. لیکن یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہاں تک ہماری نوبت نہیں پہنچی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے. روضہ اقدس کی شبیہیں کھڑی کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ شریف کی شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہے. لوگ اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، راستوں کو سجایا جا رہا ہے اور جندیاں سجائی جاتی ہے اور عمارتوں کو روشن کیا جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں ہے بلکہ یہ تو ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح ایک جشن ہے. اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ ساری خرافات اور ساری برائیاں اس میں شامل ہو گئی. اور اس میں بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہو رہا ہے اور یہ سوچ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی اجر و ثواب کا کام ہے اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم نے جنڈیاں لگا کر اور عمارتوں کو روشن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم عمارتوں کو روشن کرتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی خیر و بلائی کی بات ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نہیں چوکتے، وہ ضرور عمل کرتے. لیکن صحابہ کیسے تھے کہ نہ ان کے یہاں کوئی جلسہ تھا، نہ کوئی جلوس تھا، نہ چراغاں تھے، نہ جنتیاں تھی اور نہ کوئی کسی قسم کی سجاوٹ تھی، بلکہ ان کے یہاں تو ایک ہی بات تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کی پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رچی ہوئی تھی. ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہوتا تھا، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہوتا تھا، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کے مطابق ہوتا تھا. ان کے کسی بھی کام میں سیرت طیبہ کے کام سے ان کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو سیرت طیبہ سے خالی ہو. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے کہ وہ اپنا دین منوائے،
اور اپنی تعریف میں قصیدے اور نظمیں وغیرہ پڑھوائی. اگر ایسا ہوتا نعوذ باللہ تو جب کفار مکہ نے آپ کے سامنے پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو ہم سارے مکہ کی مال و دولت کو آپ کے قدموں میں ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو ہم پورے مکہ میں جو سب سے زیادہ حسن و جمال ہے وہ آپ کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے تیار ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوتا تو ان کی پیشکش قبول کر لیتے، چنانچہ سرداری بھی مل جاتی، مال و دولت بھی مل جاتی اور پوری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں ماہتاب بھی رکھ دو گے تب بھی میں اس تعلیمات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اس اسلام کی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ عید میلاد النبی بنایا جائے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ ہے جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقالی کرو. اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ ان کی سنتوں کی اتباع کی جائے، ان کی نقالی کی جائے. اگر کوئی باپ ہے تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی شوہر ہے تو حضرت عائشہ اور خدیجہ کے شوہر کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی حاکم ہے تو وہ مکہ کے حاکم کو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حکومت چلائی. اگر کوئی مزدور ہے تو مکے کی پہاڑیوں کے اندر بکریاں چلانے والے مزدور کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے. اگر کوئی تاجر ہے تو اس ملک کے شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تجارت کرتے تھے اس کو دیکھو. آپ نے تجارت بھی کی، زراعت اور کھیتی بھی کی، مزدوری بھی کی، سیاست بھی کی، حکومت بھی کی، معیشت کی بھی. دنیا زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونے کے طور پر موجود نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی نقل کی جائے. ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کے نام پر جشن منایا جائے اور عید میلاد النبی بنا کر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق تو صحابہ کرام نے ادا کیا. اس طریقے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوگی تو ہمارا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہوگا، ہمارا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو خرافات اور جو بدعتیں، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.